دے بزرگ جڑے انہوں نے اج زندہ 120-25 سال نے عمر نے تو انہوں نے اساں دسنے ہے پہلے ہی سب سے پہلے ایک رات چ مسجد تیار ہوئی ہے. نہیں تو جولائی اگست میں ان پہ لگتی ہیں کھجور؟ لگتی ہیں. کبھی آپ نے خود استعمال کی؟ استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں. اچھا نہیں ڈوکے بندے پہلے ڈوکے بندے پھر کھجور بنتی ہے. یہ اینٹ پتھر کی عمارت نہیں، یہ غیرت ایمانی کا نشان ہے. یہ در و دیوار گواہ ہیں اس رات کے جب مسلمانوں کا عزم کسی پہاڑ سے کم نہ تھا. یہ مسجد ایک رات میں بنی مگر صدیوں تک ایمان جگاتی رہے گی. یہ محض ایک مسجد نہیں، یہ سجدوں کی وہ زمین ہے جہاں اخلاص نے اینٹوں کو جوڑا تھا. یہ اینٹیں، یہ چٹائیاں، یہ مسلح سب کچھ کہہ رہے ہیں، بس سننے والی روح چاہیے. ناظرین میں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو. ناظرین آج میں آپ کو تاریخ کی ایک بڑی اہم جگہ دکھانے جا رہا ہوں. اللہ کا وہ گھر دکھانے جا رہا ہوں جو مسلمانوں کے جذبہ ایمانی سے صرف اور صرف ایک رات میں تعمیر ہوا. آج اللہ کا گھر وہ کس حالت میں ہے، کن لوگوں نے اس کو آباد کیا ہوا ہے اور کس جگہ پہ واقع ہے اور یہاں کیا معاملات ہوئے تھے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں ایک بہت بڑا چشمہ تھا اپنے وقت میں، ابھی بھی ہے، اس کا بھی ہم آپ کو نظارہ کروائیں گے. کہتے ہیں کہ اس چشمے پہ ایک بڑا تاریخی معرکہ ہونے لگا تھا. مسلمان اور ہندو آپس میں دست و گریبان ہونے لگے تھے، خون کی ندیاں بہنے لگی تھیں. اور یہاں پہ مسلمانوں کی مدد کے لیے افغانستان سے پٹھان پہنچ چکے تھے اور ہندوؤں کی مدد کے لیے امرتسر سے یہاں ہندو آ چکے تھے، توپیں لگ چکی تھی. پھر کیا معاملات ہوئی ہے. ہمارے ساتھ آج اسی مسجد میں محمد افسر علی صاحب موجود ہیں جو اس مسجد کے خادم بھی ہیں، اور جو چشمہ ہے انہی کے کنٹرول میں ہے، انہی کے ہی ہے. تو ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کیا معاملات ہوئے تھے، آپ کب سے آباد ہیں، کیا جھگڑا معاملہ ہوا تھا. تو ناظرین آگے چلنے سے پہلے افسر صاحب ہمیں بڑی اہم دلچسپ سوالاتوں کا جواب دیں گے. تو آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. افسر صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ پاک سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. رمضان اچھا جا رہا ہے؟ جی مالک بہت کرم. ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے. اس مسجد میں نماز میرا خیال میں ارد گرد تو کوئی آبادی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں شاید یہاں پہ، تو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ بس یہاں پہ تقریباً 1-2 ڈیرے ہیں ہمارے پاس، وہ جو بندے جو ہیں وہ دن کی نماز زہر کی عصر کی ہوتی ہے وہ یہاں پہ ادا کرنے آ جاتے ہیں. تو باقی تو بس ہم خود ہی یہاں پہ ہوتے ہیں. اچھا اس کی تاریخی ہسٹری کیا ہے اس مسجد کی؟ آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو ابتدائی بتائیں، یہ کیسے بنی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات بنی؟ یہ سر بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ تقریباً 4تھی نسل پہ سے ہم یہاں پہ آباد ہیں. اچھا. ہمارے ابا و اجداد جو ہیں وہ بھی پہلے یہاں پہ تھے، پھر والد صاحب، پھر اب ہم یہاں پہ ہیں. تو ہمیں یہ جو ملنے کا سننے کو یہ بات ملی ہے بھائی، یہ جو مسجد تھی یہ ایک دن میں، ایک رات میں یہ تعمیر ہوئی تھی، مسلمانوں نے کی تھی. یہاں پہ ایک ہندوؤں کا جو ہے وہ اپنا مندر تھا. اچھا ادھر مسجد کے ساتھ ہی وہ مندر تھا ہندوؤں کا، اس کے ساتھ ہی چشمہ ہے. اچھا. اس چشمے سے جو ہے نا وہ ہندو اور مسلمان آپس میں مل کر وہ چشمے کا پانی استعمال کرتے تھے. وہ پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہوا کرتا تھا، وہ کپڑے دھونے کے لیے بھی، وہ پھر جو فالتو پانی ہوا کرتا تھا وہ یہاں پر آگے ہماری زمینیں ہیں ان کو سیراب کرتا تھا. اچھا. تو کچھ ابھی بھی وہ زمینیں آپ کی ابھی بھی ہماری ہے، جو بھی ہماری ہیں، ہمارے ابا و اجداد کی زمینیں ہیں یہاں پہ. اچھا جب یہ مسئلہ ہوا چشمہ کا تو اس وقت بھی آپ کی قبضے میں؟ اس وقت بھی ہماری قبضے میں تھی. ہمارے نظام تھا. تو بات یہ ہے کہ پھر جو ہے نا اپنا وہ کوئی پانی کا مسئلہ بنا تھا، کوئی ہندو کی پاکی ناپاکی یہ وجہ سے، تو انہوں نے یہاں بہت زیادہ یہاں پر ہلا گلا مچ گیا تھا. تو تاریخ میں یہ ہے کہ ادھر ہمارے ایک تھے اپنا خان بہادر صاحب جو ہمارے علاقے کے بڑے تھے، ان کے پاس مسلمان گئے،
انہوں نے مسلمانوں کی بہت سپورٹ کی. اور ہمارے ایک مولانا صاحب تھے, مولانا گل شیر صاحب, اچھا وہ ادھر ہماری مسجد ہے, مسجد آرائی والی, وہ وہاں پہ امامت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہاں پہ آ کے سارا کنٹرول سنبھالا اور انہوں نے تقریباً مسلمانوں کے ساتھ بڑی مدد کی اور مسلمانوں نے یہاں پہ ایک رات میں جو ہے وہ مسجد تعمیر کر دی. تو یہ ہندوؤں کا آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں مندر تھا تو پھر انہوں نے تعمیر ہونی تھی مسجد. جی جی, یہاں پہ ہندو بھی اکٹھے ہو گئے تھے, مسلمان بھی تھے, تو باقاعدہ پورا سسٹم تھا, باقاعدہ ہلا گلا کے مقابلے میں مسجد تیار کی تھی. اچھا جی جی. تو افسر صاحب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا جنگل ہے, ایک میرا خیال میں آپ کے وہ آپ کے بھائی ہیں یا جی 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 وہ آپ کے, اس کے علاوہ پھر ادھر آبادی تھی یا دور دور سے لوگ پہنچے تھے یہاں؟ نہیں, یہاں سے تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر شہر تھا. اس وقت یہاں پہ شہر بہت آباد تھا. اچھا اس وقت یہاں پہ جو ہے اس وقت مسلمان اور ہندو یہاں پہ اکٹھے رہتے تھے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو سامنے نظر اگر آپ کا کیمرہ اگر ہمیں دکھا سکے تو یہ یہاں پہ جو صاحب ڈھیری پہاڑی علاقہ ہے, یہاں پہ مسلمان بھی بات ہے, ہندو بھی آباد تھے اچا اس وقت. اور ساتھ ہی شہر سے جاتا تھا کہ میں ایک آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ آگے ہسپتال ہے, پھر آگے پورا شہر ہے. جی, وہاں سے بندے آ گئے تھے سارے, ہندو بھی یہاں بھی رہتے تھے, وہاں بھی یہ مل جل کے سارا کام ہوتا تھا نا. وہاں اس وقت تو تقسیم تو نہیں تھی بھائی, یہ اس وقت ہمسائے تھے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے. جی جی. تو افسر صاحب ہمیں یہ ساتھ ہی مسجد کے ساتھ ہی ایک کمرہ نظر آ رہا ہے, تو یہ کس چیز کا کمرہ ہے؟ یہ سر مسجد میں حجرہ تھا, اس کو ہم حجرہ بولتے تھے, حجرہ یعنی اس میں مسجد کا کوئی سامان رکھ دیا. ٹھیک ہے. کوئی بندہ اگر آ گیا, کوئی کسی رات ٹھہرنا ہو یا کوئی ویسے مہمان آ گیا مسجد کے حوالے سے, تو وہ اس کے لیے. اچھا, یہ اس وقت یہ تقریباً کس سن کی بات ہے؟ پاکستان بننے سے پہلے کی بات؟ یہ سر تقریباً بس آپ پاکستان بننے کے قریب کی بات کہتے ہیں. اچھا, 1947 سے 50 تک. اچھا نہیں, یہ جو مسجد بنی تھی جی جی, تو ہندو تو 47 کے بعد گئے ہیں نا؟ نہیں یہ مسجد بنی تھی, یہ تو پاکستان سے پہلے تھی. اچھا, یہ مسجد پاکستان سے پہلے جی جی. ٹھیک. تو جس وقت یہ مسجد بنی تھی تو اس وقت ارد گرد پہ لوگ آباد تھے جو آپ کو امامت کے لیے, امام صاحب کے لیے حجرہ بنانا پڑا یا مسجد کے سامان کے لیے حجرہ بنانا پڑا؟ جی جی, وہاں پہ اس وقت وہاں یہاں پہ مسلمان آباد تھے نا جی, ارد گرد سارا یہاں پہ آبادی تھی بہتر ہر طریقے سے. پھر آبادی ہوئی, پھر یہاں پہ وہ جب تقسیم ہوئی, ہندو اپنے ملک میں چلے گئے, پھر افراتفری مچ گئی. آپ کو بولتے ہیں غدر, ہم تو بولتے ہیں نا وہ. جی جی. تو اس کے بعد پھر ادھر تھوڑا دور ہو گئے مثالیں, لیکن اس وقت یہاں پہ آبادی تھی. وہ دلچسپ بات بتاتے ہیں بھی, وہ اس وقت چشمہ جو تھا وہ کنٹرول میں ہندو کا ہی تھا. اچھا, لیکن انہوں نے ایک پردے کا بندوبست علیحدہ کیا تھا, جہاں پہ عورتیں غسل کیا کرتی تھی, یا عورتیں علیحدہ اپنے کپڑے دھویا کرتی تھی. اچھا جی, اوپر وہ جو چشمہ ہے اس میں صرف پانی پینے کا استعمال ہوتا تھا. ٹھیک. وہ جو سلاخیں لگی ہوئی ہیں نا جو اس وقت یہاں پہ تقریباً 8 فٹ کی دیوار چڑھی ہوئی تھی اور مکمل پردے کا بندوبست تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چھوٹے چھوٹے چشمے اور ایک دو بنے ہوئی ہیں, ابھی تو سوکھ گئے ہیں, پانی ہے نہیں. تو ادھر جو ہے نا, ادھر وہ وضو خانہ, استنجا خانہ, ایسے سارا سسٹم موجود بنا تھا. ہمارے والد صاحب کی معاشر عمر جو ہے وہ تقریباً اس وقت 85-90 سال ہے. وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں, انہوں نے تقریباً سارا کچھ مکمل دیکھا ہوا. جی جی, انہوں نے تقریباً جو ہے نا ان کو تقریباً یاد ہے. وہ اس وقت ماشاءاللہ سمجھدار تھے. اچانک مسجد کا ایک دن میں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے نہیں بنی, بعد بنی ایک دن میں, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے یہ ریزن تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا, یہاں پہ یہ صرف ایک چشمہ تھا. ٹھیک ہے. جو اکٹھے وہ کرتے تھے کام, انہوں نے چشمے کے ساتھ اپنا مندر بنایا تھا. اکٹھے کرتے تھے کام, مقصد ہندو بھی اور مسلمان اکٹھے استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ساتھ ہی ایک اپنا مندر بنا لیا تھا. حالانکہ وہ جو مندر جو بتاتے ہیں نا, وہ مندر وہ یہ یہاں پہ نہیں بن سکتا تھا. انہوں نے ضد کی وجہ سے یہاں پہ مندر بنایا. تو پھر مسلمانوں نے ساتھ ہی بالکل جو ہے نا, یہ ہماری ہے دیوار, مسجد کی دیوار کے ساتھ ہی مندر تھا. تو ہم نے ساتھ ہی, جو ہمیں بڑے تھے یا اس وقت جو یہاں پہ موجود تھے, انہوں نے ساتھ ہی دیوار بنا کے مسجد اپنی شروع کر دی. مقصد اس کی ضرورت یوں پیش آئی کہ انہوں نے مندر بنایا اور مسلمانوں نے مقابلے میں آ کے مسجد بنائی, ایک رات میں مسجد بنا دی. بہت زبردست افسر صاحب. تو دوسرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جس وقت وہ ہندو چلے گئے تو یہ جو آبادی آپ بتا رہے تھے, پھر یہ کب تتر بتر ہوئی ادھر سے؟ یہ تو سر دیکھیں نا, یہ تو 65 کی جنگ تک تو یہاں پہ ہندو بھی بات رہے ہیں نا, یہاں 1965 تک بھی یہاں بات رہے ہیں نا. اچھا, تو آپ نا یہ جو ڈیرا ہے آپ کا, یہ شروع سے ہی ہے ادھر؟ جی, ہمارے چوتھی نسل سے ہم یہاں ہیں. اچھا جی.
तो अभी इसको किसने आबाद कर रहे थे? अभी हमें खुद ही यहाँ पे छोटे भाई हमारा, हम खुद होते, ये हमारा घर है मिसाल। क्या फिर क्या क्या इधर हमारी जमीन है, यहाँ पर हम गंदम, मकई, बाजरा, अच्छा, मूंगफली वगैरह काश्त करते हैं, प्याज, ठीक, लहसुन, ये हम काश्त करते हैं। माशाल्लाह। वैसे हमने जानवर वगैरह भी पाले हुए हैं, उनका हम दूध बेचते हैं, माशाल्लाह, बस जब कुर्बानी का फिर काम करते हैं, कुर्बानी पे माशा बेचते हैं। ठीक है। मुर्गी शुर्गियां भी रखी, ये मुर्गी शुर्गी वो बस रौनक लगाई रखी है। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा माहौल है जी, हमने जी। देखा है। और इस धरती पे वो मुसलमान कैसे जज्बात और हिम्मत वाले लोग होंगे जिन्होंने एक रात के अंदर ही जो है वो इतना जज्बा दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ उनके यहाँ कदम लगे होंगे, यहाँ उन्होंने सजदे किए होंगे इस धरती पे, और ये धरती उनके सजदों की गवाही भी देगी। अपने अकाबरीन की तारीख के जिन्होंने किस अंदाज से अपना जान माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, और जब ऐसा मौका आया तो वो अपनी जान हथेली पे रख के मैदान में आ गए। तो नाज़रीन, आज हम उन्हीं की तारीख को उजागर कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए। तुसा ने शुक्रिया जड़े आ गए हो फिर देखो, क्योंकि जे ये पुराना जड़ा आजकल नए मामले वाले पासे, पुराने वाले पासे आना ही कोई नहीं, नए मामले वाले पासे हर आदमी टुरा गया। पुरानी हिसाब किताब ही आमने वाली नस्ल तक भी तुसी पुचाई खलते हो। बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर बहुत शुक्रिया। पुरानी जो है वो याद ताज़ा करा दी।